اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وعترتہ اجمعین۔ جیسے تعارف اویس بھائی نے کروایا اور جو گفتگو میرے ذمے ہے کہ اس پر میں نے اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہیں، مخاطبین کو دیکھتے ہوئے اور سوچتے ہوئے، چونکہ جب یہ طے ہوا کہ یہ اس بات پر گفتگو ہوگی تو بے شمار اس کے زاویے تھے، اس کو سوچنے کے، اس کے فکری اشکال کہہ لیں یا مغالطے کہہ لیں تو تمام ذہن میں ہوئے۔ تو میرے پاس یہ پھر ایک آسان رستہ یہ تھا کہ میں سمجھ سکا ہوں اپنی ذات کے حوالے سے، کیونکہ میں منسلک ہوں اسی سلسلے سے، اسی جو رستہ ہے اس کے ساتھ کافی عرصے سے، یا یوں کہہ لیں کہ اپنی جو ابتدائی جو جوانی کا وقت ہوتا ہے اس سے۔ تو میں اس تمام اپنی فہم کو یا جو میں سمجھ سکا ہوں اس کو میں اپنے حوالے سے آپ لوگوں کے گوش گزار کروں گا، اور پھر اس کے بعد جو جیسے جیسے سوچ کے دروازے کھلتے جائیں گے ویسے ویسے اس میں گفتگو میں آپ لوگوں کی شرکت بھی ہوگی۔ تو بات امید ہے کہ جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ میں آپ تک پہنچا سکوں گا، اور آپ کے جو علم میں زیادہ اچھی اور زیادہ بہتر دلیل اور جو بات ہوگی وہ مجھ تک پہنچ پائے گی۔ تو میں آغاز وہی کہ جو فقر ہے بنیادی طور پہ میں تو اس کو تصوف ہی سمجھتا ہوں اور تصوف کے معنوں میں ہی اس کو لے لوں گا، اور اس کی ابتدا کے حوالے سے گزارش یہی ہے کہ تصوف اور فقر چونکہ دونوں ہم معنی الفاظ ہیں ہمارے نزدیک، جب ہم اس کو اصطلاح کی معنی میں لیتے ہیں تو اس کی ابتدا اور اس کی اصل یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہی مجھے محسوس ہوا، اور میرا جو ادراک ہے وہ یہی کہتا ہے، میرا فہم یہی کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو کہ جن کے بے شمار پہلو ہیں ان میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے لوگوں کے مزاج کے مطابق، جن کو اللہ نے اختلاف مزاج کے ساتھ پیدا کیا، ان مختلف مزاج لوگوں کے لیے چند لوگ یا کچھ معاشرے کے جو لوگ ہیں جن کو اس کی ضرورت تھی، ان کے لیے اللہ کے نبی کی زندگی میں وہی جو نمونے کی صورت میں اس دنیا میں آئے ان کے ہاں یہ نمونہ بھی موجود ہے۔ اگرچہ اس پر بہت سی آراء ملتی ہیں، لیکن میں چونکہ میں نے پہلے گزارش کی کہ میں اس کو صرف اپنے انداز سے یا اپنی سوچ اور فہم کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، تو مجھے تو اس میں کہنے میں کوئی عار نہیں کہ جو تصوف کا جو اسلامی رنگ ہے اس کی بنیاد اور اس کی اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے۔ قرآن کی آیت ہے واللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور تم ہمیں جو عبد ہیں وہ اس کے فقیر ہیں۔ تو قرآن میں مومنین کے لیے کثرت بہت سارے الفاظ کثیر تعداد میں، مسلمین بھی، مومنین بھی، خاشعین بھی، ذاکرین بھی، اور انہی میں یہ جو فقیر اور عباد، یہ دو الفاظ جو ہیں وہ ایسے استعمال کیے گئے ہیں جو کہ انسان کا جو بنیادی ایک خوبی ہے جو اللہ کریم چاہتے ہیں۔ جب ہم اسلامی فلسفے کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دو خوبیاں جو انسان کے اندر جو بنیادی خوبی ہوتی ہے عجز کی، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ یا یہ دونوں نام انسان کی اس فطری جو خوبی ہے اس کے اظہار کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پھر جیسے اویس بھائی نے تذکرہ کیا اللہ کے نبی کی جو حدیث مبارکہ ہے کہ الفقر و فخری، فقر میرا فخر ہے۔ اب ہم اس کو میں دیکھنا چاہوں گا کہ فقر جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس کی ضرورت، جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی
تمام بنی نوع انسان کے لیے، تمام طرح کے جو اختلافات کے ساتھ لوگ اس دنیا میں اللہ نے بھیجے ان کے لیے ایک نمونہ ہے۔ تو اپنے مزاج کے مطابق ہم صحابہ کی اگر زندگی پر غور کریں گے تو ہمیں مختلف المزاج لوگ ملیں گے، اور اللہ کے نبی نے اپنے کمال رحمت سے ان کو ان کی ضرورت کے مطابق تربیت کے مدارج سے گزارا، اور وہ تربیت ہر شخص کے لیے اس کے انفرادی مزاج کے مطابق تھی۔ یعنی جناب صدیق اکبر کی تربیت اسی انداز سے ہوئی جو ان کی ضرورت اور ریکوائرمنٹ تھی، جناب عمر کی تربیت میں وہی مزاج رکھا گیا، جناب عثمان کے ہاں، میں جیسے خلفاء کا نام لیتا جا رہا ہوں۔ تو تصوف کے حوالے سے ایک پورا طبقہ، اور میں آگے چل کے اس پر مزید بات کروں گا کہ جو صوفی جو ٹرم ہے وہ چونکہ اس کی جب میں کوشش کروں گا ڈسکرائب کرنے کی کہ یہ لفظ یا نام جو ہے یہ اس کا آغاز یا اس کا ماخذ کیا ہے، تو اس میں ایک اصحاب صفہ کا جو تذکرہ آتا ہے، ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ صوفی جو ہیں وہ اللہ کے نبی کے وہ اصحاب جنہوں نے اپنی زندگی کو محبت الہی کے لیے وقف کیا، تو ان کو اس انداز سے ان کی زندگی کو جو گزارا انہوں نے، اس کے لیے اللہ کے نبی کے ہاں انہیں بھی اس تربیت نفس سے گزارا گیا۔ قرآن کی آیت ہے اور بڑی مشہور آیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم۔ یہاں میرا جو آیت میں جو بنیادی اس آیت کو تلاوت کرنے کا مقصد تھا وہ یزکیہم، کہ تاکہ یہ مومنین جو ہیں اللہ کا نبی ان کے سامنے آیات کی تلاوت کرے اور یہ اپنا تزکیہ پائے۔ تو تزکیہ جو ہے اس کا تعلق بھی براہ راست انسان جو ہم لوگ جو فقر پر گفتگو کر رہے ہیں، فقر کا جو بنیادی جزو ہے وہ ہے تزکیہ نفس۔ مختلف جو اصحاب ہیں ان کے حوالے سے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمارا جو ایک اعتراض عموماً صوفیزم پہ یا تصوف پہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ نام اللہ کے نبی کے دور میں یہ نام استعمال کیوں نہیں ہوا۔ تو تھوڑا غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ علوم جو تفسیر ہے، فقہ ہے، دین کی سمجھ بوجھ کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ اس وقت بھی علوم تو موجود تھے لیکن ان علوم کو کوئی واضح نام نہیں دیا گیا تھا۔ اسی طرح سے تصوف یا صوفیزم یا تطہیر نفس یہ بھی ایک علم تھا جس کو اس وقت شاید اس نام دینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن عباس رئیس المفسرین ہیں، اس دور میں موجود ہیں۔ اسی طرح ابی بن کعب قرات کے ماہر ہیں، وہ بھی اس دور میں موجود ہیں۔ اسی طرح جناب علی جن کو تفسیر کے اساتذہ میں شمار کیا جاتا ہے کہ قرآن کے مفاہیم جو ہیں وہ حضرت علی سے زیادہ شاید کسی کے ہاں آپ کو نہ ملے، کیونکہ جتنے بھی مفسرین ہیں ان سب نے جناب علی سے اس معاملے میں اکتساب فیض کیا ہے۔ لیکن صحابی کا سٹیٹس اور رتبہ اور نام لیبل جو تھا وہ اس قدر سالڈ، اس قدر مضبوط تھا کہ وہاں کسی کو مفسر، مدبر، شارح قرآن کہنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی اس دور میں۔ جب یہ وقت گزرتا گیا اور جو اللہ کے نبی کے قریب کا دور تھا جس میں اللہ کے نبی کے ساتھ جو روحوں کا اور مزاجوں کا اور جسموں کا تعلق ہے وہ مضبوط رہا، اس وقت تک اس سارے عمل کو، تزکیہ نفس یا تطہیر نفس کو عام کرنے کی ضرورت بھی موجود نہیں تھی، کیونکہ لوگوں کے ہاں وہ جو شورش اب آج کے دور میں ہے، یا جہاں سے میں گزارش کروں گا کہ مجھے سمجھ آئی کہ اس کا بنیادی جو آغاز ہے وہ کب ہوا، تو وہ جو شورش کا زمانہ تھا اس میں پھر یہ ہے کہ چونکہ انسانیت کی فلاح کے لیے اللہ کے نبی کا پیغام لے کر یہ لوگ نکلے، تو جب یہ چیز محسوس ہوئی تو پھر یہاں بھی چونکہ ہم لوگ
ख़ास तौर पे तसव्वुफ़ के हवाले से तसव्वुफ़ के तमाम तर सलासिल जो हैं उनका किसी न किसी वास्ते से ताल्लुक़ जनाब अली से मिलता है। और इसी तरह मेरे यहाँ जो एक तो खैर जो लिखी पढ़ी बात है, और दूसरी एक ज़ुबानी जो बात है वो ये है कि जनाब सिद्दीक़, जनाब उमर, जनाब उस्मान और जनाब अली को रूहानियत के हवाले से, अब बैत का जो तसलसल है ये भी कुरान में बैत का लफ्ज़ भी मौजूद है, और ख़रीद और फ़रोख्त का, जाने फ़रोख्त करने का भी तज़किरा है। तो वो इसका असबात जो है ये एक अलहदा मौजू है, उस पर मैं नहीं गुफ्तगू करूँगा। मैं सिर्फ इसको टच करके गुज़रता जा रहा हूँ कि ये तमाम जो असहाब हैं ये अपने अपने मामलात में उलझे रहे, और जो रूहानी तरबियत का सिलसिला था वो इनकी तरफ से भी जनाब अली तक पहुँचा, और फिर जनाब अली से, क्योंकि दरमियान में एक खैर अशकाल मौजूद है कि हमारे यहाँ जो बड़ा तगड़ा एक तरीक़त का या तसव्वुफ़ का सिलसिला है नक्शबंद वाले हज़रात, वो कुछ अर्सा पहले तक जनाब सिद्दीक़ अकबर से अपना जो सिलसिला तरीक़त है उसको मिलाते थे, लेकिन दरमियान में फिर रिसर्च के बाद वो भी, हालांकि वो भी, अब मैं ये बात आप सारे समझदार लोग हैं, जनाब मोहम्मद बिन अबी बकर तक बात पहुंचती थी, और मोहम्मद बिन अबी बकर का अली के साथ जो ताल्लुक़ था अगर उसको देख लिया जाए तो फिर वही बात हो जाएगी, ये बात लंबी हो जाएगी, ये मेरा मौजू नहीं है। तो उस दौर में भी मेरा सिर्फ बताने का मकसद ये है कि मैं इस बात को सिर्फ इतना क्लैरिफाई करूँगा कि जनाब अली से जनाब हसन बसरी जो ताबईन में से हैं, और जनाब अली के साथी हैं, सहाबी हैं जनाब कुमैल और जनाब कंबर, और जनाब हसनैन दोनों शहज़ादगान। तो इनसे ये जो तरीक़त का, तसव्वुफ़ का या रूहानियत और तत्हीर नफ्स का जो सिलसिला है, जो पैगाम है, ये आगे चला है। इनमें से भी जनाब कुमैल और जनाब कंबर जो हैं वो साहिब सिलसिला नहीं रहे, वो अपनी जो उस कह लें कि एक कैफियत थी उनके बायस वो इसको आगे नहीं चला सके। जनाब हसन बसरी जो हैं, वैसे जनाब हसनैन से भी ये साबित है, मैं आप ख़ुद जिस सिलसिले में मेरा ताल्लुक़ है उसमें हमारे जो एक तरीक़त का या उस्तादी का या शागिर्द का और मुरीद का जो सिलसिला है उसमें मौजूद है वो। तो जनाब हसन बसरी का जो दौर है ये शोरश ज़माना के बाद ये ताबईन के दौर से ये मामला या ये जो इल्म का ये जो पहलू है ये दुनिया के सामने आया, और इनमें आप ऐड कर लें जनाब सलमान फ़ारसी मौजूद हैं, जनाब अबू ज़र गफ़ारी मौजूद हैं, जिनकी मुख्तलिफ़ गुफ्तगू से हदीस अबू ज़र एक बहुत बड़ी हदीस है जो मैं कल देख रहा था, मैं उसको आपको हदिया तो नहीं कर सकता लेकिन आप ज़रूर उसको देखिएगा। उसमें ये एक मुकम्मल रूहानियत के आप कह लें कि सिलेबस पूरा, अल्लाह के नबी ख़ुद सवाल करते हैं कि अबू ज़र मैं तुम्हें ये बताऊं, तो जनाब अबू ज़र अर्ज़ करते हैं कि जी अल्लाह के नबी ये भी बताइए, ये भी बताइए, ये भी बताइए। तो मेरा सिर्फ कहने का जो मकसद था वो सिर्फ ये था कि ये तरीक़ाकार जो आज मौजूद है, आज में और उसमें, क्योंकि अभी तो हम लोग बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि इस्लाम जो कि रूह है, मज़हब दीन है, उसमें भी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारे इख्तलाफात हमारे यहाँ मौजूद हैं। तो ये तरीक़ाकार मेरी नज़र और मेरी नाक़स फ़हम के मुताबिक ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौजूद था। ये इस नाम के साथ नहीं था, तब भी इसकी मौजूदगी को हम ये नहीं कह सकते कि इसकी मौजूदगी का कोई सबूत हमें नहीं मिलता। ये मौजूद था, और फिर अपनी स्पिरिट के साथ ये ताबईन और तबा ताबईन के दौर से ये मामला आगे चला। हदीस फ़क्र जो है, अल फ़क्र फ़खरी, उसके मुताबिक अगर हम देखें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि असल में फ़क्र नबी का ही दूसरा नाम तसव्वुफ़ है। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी का वो पहलू जो आपने अपनी मर्ज़ी से इख्तियार किया, फ़क्र की बुनियाद के तौर पर या फ़क्र के नाम के हवाले से। अब इंसान पर अगर हम गौर करें तो अल्लाह करीम ने इंसान के लिए जो तज़किया के हवाले से आयात में दो उनका सिर्फ टुकड़ा हदिया कर देता हूँ। कद अफ़लहा मन ज़क्काहा व कद ख़ाबा मन दस्साहा। वो फलाह पा गए जिन्होंने तज़किया इख्तियार किया,
اور اسی طرح قد افلح من تزکا، یہ بھی آیت کریمہ ہے۔ انسان مرکہ ہے ناسوت سے جسم کا، ناسوت سے اخذ کردہ جسم کا، اور اس کے ساتھ قلب و روح۔ اب قلب اور روح میں ہم اس کو سائنٹیفک انداز سے اس کو کیسے ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں، یہ ایک علیحدہ بحث ہے جو ابھی گفتگو سے پہلے بھی ہم اس پر بات کر رہے تھے۔ دین جو ہے یہ انسان کی تطہیر ظاہری علائشوں سے بھی اس پر بھی زور دیتا ہے کہ الطہور و شطر الایمان، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ صفائی طہارت جو ہے یہ ایمان کی شرط بھی ہے، جز بھی ہے، اور انسان کی باطنی طہارت بھی انسانی ضرورت ہے تاکہ دل اور دماغ برے اور بھلے میں تمیز کر سکے، اور اسی طرح وہ جو انسان کے باطن کے جو معاملات ہیں ان کو بھی انسان اچھے طریقے سے یوں کہہ لیں کہ مینج کر سکے۔ ظاہری طہارت اور آداب زندگی کے لیے رہنمائی جو ہے، میں جس تصوف کا میں قائل ہوں وہ اس رہنمائی کے لیے شریعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس کا منبع اور اس کا سورس ہے۔ باطن کی تربیت اور اصلاح اور تعمیر کا جو نظام ہے یہ تصوف بھی کہلاتا ہے، فقر بھی کہلاتا ہے، احسان بھی کہلاتا ہے، عرفان بھی کہلاتا ہے۔ احسان کے معنوں میں حدیث جبرائیل ایک خاصی لمبی حدیث ہے جس میں صحابہ کرام کی موجودگی میں کچھ سکھانے کے لیے جبریل تشریف لائے، اور انہوں نے ایک سائل کے طور پر مختلف سوالات کیے، اور اللہ کے نبی نے آخر میں اس کا اختتام جو ہے وہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ احسان یہ ہے کہ جب تو اللہ کی عبادت کرے تو تجھے یوں لگے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ ممکن نہیں تو کم از کم اتنا ہو کہ تجھے یہ یقین ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احسان بھی انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، انہی چیزوں پر استعمال ہوتا ہے۔ تو تصوف کی اساس میں پھر دہراؤں کہ اسلامی تصوف کی اساس شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ انسان جو ہے اس کے اعمال کے حوالے سے میں اگر گفتگو کروں تو انسان کے اعمال کو ہم 3 اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور سورہ انعام کی ایک آیت کا ترجمہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ ظاہری اور پوشیدہ سب گناہ چھوڑ دو۔ تو اللہ کریم واضح طور پر 2 علیحدہ چیزیں دکھا رہا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو اعلانیہ ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے گناہ ہیں یا کچھ ایسی آلودگیاں ہیں، علائشیں ہیں جو پوشیدہ ہوتی ہیں۔ جو ظاہر والے گناہ ہیں وہ آپ کے جسم کو متاثر کرتے ہیں، یہ جسم جو عالم ناسوت کا حامل ہے، اور جو باقی معاملات ہیں، باطن کے معاملات ہیں، ان کو بھی کچھ گناہ جو ہیں وہ علائش ان سے ہوتی ہے۔ تو اعمال پہلے اعمال جو ہیں ان کا تعلق انسان کے صرف ظاہر سے ہے۔ مثلا قرآن کہتا ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ اسی طرح جو دوسرے اعمال ہیں وہ اعمال باطن ہیں، اور ان کے بارے میں وتوکل اللہ کہتے ہیں کہ اللہ پر توکل کیجئے۔ یہ وہ عمل ہے جو باطن کا ہے، سوچ کا ہے، فکر کا ہے، دل اور روح سے تعلق رکھتا ہے، آپ کے ذہن کی کیفیات سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور اسی طرح تیسرا جو عمل ہے یا انسان کے جو تیسرے عمل کا کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ جس میں دونوں صورتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، کہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت ہے، تو آیت کا ترجمہ ہے کہ جب لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ سستی دکھاتے ہیں۔ اب ایک طرف تو کھڑے ہونا نماز کے لیے بھی ہے، اور دوسری طرف سستی جس کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے بلکہ آپ کے دماغ اور ادراک اور فہم اور سوچ سے۔ یہ باطن کا، میں صرف میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ یہ ظاہر اور باطن ہمیں قرآن سے ہی ملتے ہیں، کہ ایک حصہ وہ ہے جو ظاہری ہے، اور کچھ جو اندر کی جو بات ہے جو پوشیدہ گناہوں کے حوالے سے آیت میں بتایا گیا، یہ بھی ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جو اندر سے آپ کو پیغامات ملتے ہیں اور آپ ان پر عمل کرتے ہیں۔ تو اعمال ظاہری کے لیے جو ہمارے پاس رہنمائی کا منبع ہے وہ ہے علم قال، جو فقہ کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اعمال باطن کے لیے ہم ٹرم جو استعمال کرتے ہیں علم حال، یہ تصوف یا فقر ہے،
کہ جو باطن کی تطہیر کے لیے ہم جس کو اختیار کرتے ہیں۔ تصوف کی نسبت ایک صاحب علم ہے، ان کا قول ہے کہ تصوف کی نسبت دین کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے روح کی نسبت جسم کے ساتھ۔ تو تصوف کی تعریف میں نے کچھ دو چار اٹھائیں، بہت بڑے نام ہیں۔ جنید بغدادی ایک بہت بڑا نام ہے صوفیہ میں، ان کے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تصوف ان کریمانہ اخلاق کا نام ہے جو کسی کریم زمانہ میں کسی کریم شخص سے شریف لوگوں کے سامنے ظہور پذیر ہوئی۔ واہ، بہت اچھا۔ اسی طرح جنید بغدادی خود فرماتے ہیں کہ تصوف یہ ہے کہ تو مخلوق سے منہ موڑ لے اور اللہ سے رشتہ جوڑ۔ ابو الحسن نوری فرماتے ہیں کہ تصوف علم و فن کا نام نہیں، یہ مجموعہ اخلاق ہے۔ معروف کرخی جو میرے سلسلے میں میرے مرشد بھی ہیں، اور معروف کرخی جو ہیں، ان کے پاس انہیں اللہ نے ان پر کرم کیا کہ یہ جو قادریہ کی دو شاخیں ہیں، ایک وہ قادریہ جو جنید بغدادی سے چلا آ رہا ہے، اور ایک وہ قادریہ جو جناب حسنین سے چلا آ رہا ہے، جس کو قادریہ حسنی حسینی بھی کہتے ہیں۔ معروف کرخی براہ راست امام رضا سے بھی صاحب فیض ہیں، تو یہ وہ صاحب ہیں۔ تصوف ہر چیز کی حقیقت جاننے اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس ہونے کا نام۔ اب ہم بہت دفعہ جب ہم بحث کرتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ شاید اسلام جو ہے وہ ایک بلائنڈ فیتھ کا نام ہے، لیکن معروف کے نزدیک یہ بھی ہے کہ ہر چیز کی حقیقت جاننے کا نام جو ہے یہ بھی تصوف ہے۔ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کے نام سے ہم جانتے ہیں، شریعت پر اخلاص سے عمل کرنے کا نام تصوف ہے۔ جناب اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں تصوف اپنے کو مٹا دینے کا نام ہے۔ اور مولانا احمد علی لاہوری صاحب اور ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کو عبادت سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے، اور مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کرنے کا نام تصوف ہے۔ اور آخری تعریف کے وقت کا بھی ہے خیال، مولانا زکریا کاندلوی صاحب فرماتے ہیں کہ تصوف کی ابتدا ہے انما الاعمال بالنیات، نیک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور اس کی انتہا وہی حدیث احسان کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا خدا تمہیں دیکھ رہا۔ یہ مختصر سا جو وقت تھا یا میری جو بات تھی کہ تصوف کا تعارف کم از کم جو میں سمجھ سکا ہوں میں اس کے حوالے سے آپ تک پہنچا سکوں۔ یہ اخلاق کے حوالے سے جب بات ہوئی، اس میں ہمارے پاس اللہ کے نبی کی وہ حدیث موجود ہے کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے دنیا میں مبعوث کیا گیا ہوں کہ میں اخلاق کے ضابطوں کی تکمیل کروں۔ تو جناب بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ فقر کی بنیاد کیا ہے؟ ترک منکرات اور تعمیل احکام الہی، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔ سچا صوفی جو ہے وہ اپنے تمام معاملات میں رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول کی ذات سے منسلک بھی رہے گا اور متوسل بھی ہوگا۔ اسی طرح اس کی بنیاد کیا ہے؟ حقیقی تصوف کی بنیاد حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جو آیت اللہ کے کلام میں موجود ہے کہ نبی اولا بالمؤمنین انفسہم، کہ اللہ کا نبی جو ہے وہ مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ جب انسان یا جو اس طریقہ کار کو اختیار کرتا ہے تطہیر نفس کے لیے، اپنی باطن کی پاکیزگی کے لیے، تو جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے تابع اپنی زندگی کو کر لیتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں رنگنے کے بعد اگلے مرحلے میں جو طالب ہے اس کے دل میں خدا کی محبت، دنیا و مافیہا سے بڑھ کر دل اور دل کی ہر خواہش معبود برحق کے لیے وقف ہو جاتی ہے، یعنی درمیان سے جتنے بھی وسیلے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں اور انسان اپنے خالق کے ساتھ متوسل ہو جاتا ہے۔ اس کو
عارفین جو ہیں وہ اس انداز سے بھی کہتے ہیں کہ لا موجود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ تمام تر کیفیات کی ابتدا بھی اور انتہا بھی وہ ذات حق ہو جاتی ہے، اور جتنے بھی واسطے جو مخلوقات کے واسطے ہیں، اب میں اس میں تمام تر معاملات کو لے رہا ہوں کہ کوئی بھی واسطہ جو شیخ بھی ہو سکتا ہے اور بھی کوئی شخصیت ہو سکتی ہے، وہ تمام واسطے ایک وقت آتا ہے جب انسان تمام مخلوقات سے آزاد ہو کے، ان کے اثرات سے آزاد ہو کے اپنے آپ کو خالق کے ساتھ واصل کر لیتا ہے۔ جناب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور بات ہے گی، تصوف کا مقصود یہ ہے کہ انسان کی رگ رگ اور ریشہ ریشہ سے گناہ کی کھوٹ نکل جائے، گناہ سے جو کھوٹا پن پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر یہ ختم ہو جائے۔ ان حضرات کے ہاں جو ایک طریقہ کار ہے، بلکہ اس سے پہلے ایک اور سامنے آ گئی بات کہ کدورت بشریت سے پاک صاف ہونے والے کو صوفی کہتے ہیں، یہ بھی جناب تھانوی کی بات ہے، کدورت بشریت سے پاک صاف ہونے والے کو صوفی کہا جاتا ہے۔ طریقہ کار کیا ہے؟ شیخ ہے، جس کو میں تو عام معنوں میں استاد ہی کہوں گا۔ شیخ اور مرید کے درمیان تعلق ہوتا ہے، مرید جو ہے وہ پھر سالک، مبتدی یا سالک ہو جاتا ہے، پھر وہ وظائف، مراقبہ اور جہاد کیا ہے؟ یہ مجاہدہ ہے، جس کو ہم مجاہدے کی صورت میں لیتے ہیں جو تصوف والے لوگ ہیں۔ اس میں بھی قرآن کی آیات کے حوالہ جات موجود ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ میں صرف ترجمہ آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جاہدو کا لفظ ہے، اب اس کے معنی مفاہیم اپنے اپنے انداز میں ہم اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، انہیں ضرور بالضرور اپنے راستے دکھاتے ہیں۔ دوسری جو آیت ہے یہ سورہ زمر کی ہے، یہ سورہ عنکبوت کی آیت تھی، جن کے دل اور بدن نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی باطنی کیفیات ہیں کہ اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہونے سے آپ کا دل، آپ کا باطن نرم ہوتا ہے، اور جو نرم چیز ہے اس پر پھر نقش حق آسان ہو جاتا ہے۔ تو ایک اور حدیث ہے، شاید میں اگر غلطی کر رہا ہوں تو اصلاح کیجیے گا، کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے دل، اگر وہ سنور گیا تو انسان سنور گیا، اور اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا تو پھر سمجھ لیں کہ یہ بگڑ گیا۔ اب یہ پہلے بھی بات ہو رہی تھی، ہم یہ کہہ رہے تھے ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے کہ یہ ساری جو کیفیات ہیں یہ انسان کی ذاتی کیفیات ہوتی ہیں، ذاتی تجربات ہوتے ہیں، ان میں اختلاف بھی ہوتا ہے۔ میں ایسے ہی سرسری گزرتے ہوئے خواجہ باقی باللہ کا ایک واقعہ آپ کی نظر کر دیتا ہوں کہ وہ بیٹھے تھے کسی محفل میں، تو لوگوں نے کہا کہ گفتگو کریں حضرت، ہم آپ کی بات سننے کے لیے آئے۔ تو جب 2-3 بار اصرار ہوا تو انہوں نے، وہ جو صاحب کہہ رہے تھے جو ان کے بڑے محبوبوں میں سے محبوب بھی تھے اور محب بھی تھے، ان سے کہا کہ اگر لوگ میری خاموشی سے کچھ سمجھ نہیں پا رہے تو مجھے میری گفتگو کا بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ ذاتی تجربات، کیفیات جو ہیں، ان کو یہ بہت بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تجربات، جیسے ہم ابھی ابن عربی کی بات کر رہے تھے یا ہم بایزید بستامی کی بات کرتے ہیں، یہ بہت حوصلے والے لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے ذاتی تجربات کو، اب ان کو ہم سائنسی بنیادوں پر، علمی بنیادوں پر کسی بھی انداز سے لیں، لیکن یہ ہمارے ساتھ شیئر کر گئے ہیں۔ یہ ان کی بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے جو اپنا ان کا ذاتی معاملہ تھا اپنے مالک کے ساتھ، اس کو انہوں نے دنیا کے سامنے شیئر کر دیا۔ میں اسی بات کے حوالے سے کہ صوفیاء کے ہاں جو وصال ہے یہ کیفیات ہیں، ہجر بھی ہے، وصال بھی ہے، محبت کی ایک بنیادی شرط ہے، اور کہ وصال جو ہے وہ اصل میں وصل حق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ذات کی فنا سے مراد باقی، فانی نہیں، باقی سے وصال اور وصل، اور یہ سب سے پہلے اس ٹرم کو منصور نے استعمال کیا تھا کہ شمع اور پروانہ، یہ بھی سب سے پہلے منصور کی جو سونیٹس ہیں یا ان کی جو گفتگو ہے اس میں ملتا ہے ہمیں، اور قطرے کا دریا سے مل جانا، یہ بھی، حالانکہ غالب کے ہاں بھی غالب شناس بیٹھے ہیں، انہیں اندازہ ہے کہ
इशरत कतरा है, दरिया में फ़ना हो जाना, ये भी कतरे का दरिया से मिलाप, ये भी मंसूर के यहाँ, हमें मंसूर की शायरी में मिलता है। ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार जो कि बड़े आदमी हैं, वो भी सूफिया के यहाँ, उन्होंने जो उनकी मसनवी मंतकुत तैर है वो रूह और परिंदे का एक पूरी हकायत बयान की है, और उसमें भी मकसूद जो है इस सारी गुफ्तगू का या तसव्वुफ़ का जो मकसूद है वो बुनियादी तौर पे यही है कि दिल की तवज्जो दिल पर हो और एक मकनातीस से मस होकर जैसे कोई धात मकनातीस बन जाती है, इसी तरह ये जो साहिब हाल है उसके साथ ताल्लुक़ आपके हाल को भी पाकीज़गी की तरफ, तहारत की तरफ ले आता है, जो कि मैं पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि तहूरो शत्रुल ईमान। मैं थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाते हुए बात को कि लफ्ज़ सूफ़ी के हवाले से ये तसव्वुफ़, क्योंकि मैं तसव्वुफ़ और फ़क्र को मैं दोनों को एक ही मानों में ले रहा हूँ, ये समझ रहा हूँ। तो सूफ़ी जो है, ये कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सूफ़ जो पश्मीने का लिबास था, अब उसके जो कुछ जोड़ है वो आपको यूनानियों के यहाँ भी मिले, क्योंकि ये यूनान के जो हुकामा थे वो भी ऊन का लिबास पहनते थे। अच्छा, मैंने इसमें एक और बात भी पढ़ी है कि पश्मीना क्यों इस्तेमाल किया जाता है, बड़ी वो भी बारीक बात और मुझे अच्छी लगी कि पश्मीना जो है, एक तो ये पहनने में आसान होता है, इसके पहनने से एज ज़ाहिर होता है, दूसरा इस पर किसी का भी रंग चढ़ जाता है आसानी से। तो ये पश्मीने में भी ये हिकमत बताई गई है किसी साहिब दिल ने। तो एक तो ये बात है, दूसरी सूफ़ी जो है उसका ताल्लुक़ असहाब सुफ़ा के साथ मैं पहले गुजारिश कर चुका हूँ, और मैंने बाई नेम चंद सहाबा कबार का नाम भी लिया। तीसरा जो इमाम गज़ाली के यहाँ, वो ये कहते हैं कि ये दोनों वजूहात नहीं है कि जिनकी बुनियाद पर सूफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, और ये वैसे भी दूसरी तीसरी हिजरी में आकर ये तसव्वुफ़ और सूफ़ी जो है ये दोनों नाम सामने आए हैं। तो वो इसको सफ़ा से लेते हैं कि इसका मादा जो है सफ़ा है, और सफ़ा वही बातिन की पाकीज़गी और तहारत। सूफ़ी की तारीफ़ में कि अखलाक रज़ीला से पाक और अखलाक फ़ाज़िला से मुत्तसिफ़ होकर अपने औक़ात ताअत व इबादात में गुजारे, अखलाक मोहम्मदी से बहरामंद होकर माबूद लारैब तक पहुँचे। ये सूफ़ी की तारीफ़ और सूफ़ी का मतमा नज़र, सूफ़ी होता क्या है। मैं बहुत मुख्तसर से वक्त में, और मैं अपनी बात को इसी पर ख़त्म नहीं करूँगा। ये सिलसिला मैंने जैसे गुजारिश की कि चलता है छठी हिजरी का, जो बनु उमैया का आखिरी दौर है, मादी सैलाब का रद्द अमल है, उसमें कुछ लोग फिर वाकई खौफ खुदा से भी और नमाज शब का एहतमाम करने वाले लोग, उन्होंने दुनिया ये तर्क ताल्लुक़ का जो सिलसिला है ये उन्होंने किया, और इसमें जो क्लासिकल तसव्वुफ़ आप कह सकते हैं, अंग्रेज़ी वाले भी बैठे हैं दोस्त मेरे, वो जनाब राबिया बसरी है और जनाब हसन बसरी, ये तसव्वुफ़ की जो बुनियादी कह लें कि ये सिलेबस जो डिज़ाइन हुआ, ये दो असाब जो हैं मौजूद हैं। और ये जनाब राबिया बसरी जो हैं, वो चूँकि उनका मिजाज आम सूफ़ी से हट के है, उनके यहाँ मोहब्बत खुदा खौफ और रजा से आ गया। अल्लाह से मोहब्बत सिर्फ़ इसलिए कि वो अल्लाह है, सिर्फ़ इसलिए कि वो खालिक है, सिर्फ़ इसलिए कि वो मालिक है, ये नहीं, बल्कि उनका वो जो बड़ा मशहूर वाक़या आप सबने सुना होगा कि वो, अब उसमें ये वाक़यात हकायात ही होती हैं, इंसान को सिखाने के लिए होती हैं। इसकी कोई अकली या साइंसी दलील शायद मैं पेश ना कर सकूं, लेकिन वो कि जी वो आग और पानी लेकर घर से निकली, किसी ने पूछा कि एक हाथ में आग है एक में पानी है, तो इसका मकसद क्या है। तो बीबी फरमाती हैं कि जी ये आग इसलिए है कि मैं जन्नत को लगा दूं ताकि कोई जन्नत के लालच में इबादत ना करे, और ये पानी इसलिए है कि मैं जहन्नम को बुझा दूं ताकि कोई जहन्नम के लालच, जहन्नम के खौफ से इबादत ना करे तो सिर्फ़ इसलिए कि वो माबूद इस लायक है कि उसकी इबादत की जाए। इसके बाद जो इराक़ से जो नज़रियात हमारे सामने आते हैं, जिसमें सबसे पहले जनाब जुनैद बगदादी का नाम आता है, उनके जो तसव्वुफ़ का सिलेबस है
اس کے بنیادی نکات ہیں جی نفس کشی ہے، نفسیاتی پہلو ان کے سامنے ہے، مجاہدہ، اور پھر مصری اسکول میں بڑا نام ہے تصوف کا ذوالنون مصری، ان کے ہاں جو خود شناسی کا پہلو ہے وہی جیسے جو اویس بھائی نے پہلے کال بیان کیا، وہ کچھ لوگ تو حدیث کہتے ہیں اسے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اور اس کی تصدیق صاحبان علم کریں گے۔ پھر ایرانی اسکول آف تھاٹ تصوف کے حوالے سے سامنے آتا ہے بایزید بستامی کا، جس میں غنائیت ہے۔ پھر سہل تستری بھی ایک بہت بڑا نام صوفیہ کے ہاں، یہ فلاح انسانیت کے حوالے سے ان کا تذکرہ آتا ہے۔ اور اس کے بعد میں بایزید بستامی کا چونکہ پہلے بھی نام آ چکا ہے، صوفیہ کے ہاں یہ جو پہلی گفتگو ہوئی ہے جس کو لوگوں کے سامنے لایا گیا ہے، تو بایزید جو ہیں یہ بعد میں آنے والوں کے لیے ایک روایتی ہیرو کا جو ہے وہ درجہ رکھتے ہیں۔ ان کے ہاں شاہد و مشہود و محبت سب ایک ہے، یہ بایزید کا فکری ایک ون لائنر ان کے فلسفہ کی، شاہد و مشہود و محبت سب ایک۔ اگلا جو نام ہے وہ حلاج کا ہے، منصور حسین بن منصور حلاج کا، اور تھوڑی سی بات ان کے حوالے سے کر کے میں آگے بڑھوں گا۔ خدا کا جوہر اصلی محبت ہے، انسان کو اس نے اپنے نقش پر پیدا کیا، اور اس کی تخلیق کا مقصد یہ تھا کہ اس کا بندہ صرف ایک اسی کے ساتھ محبت کرے۔ بہت گہری اور باریک بات ہے کہ اس کا بندہ صرف اسی ایک کے ساتھ محبت کرے، اس کا روحانی ارتقاء اس کی ماہیت کو تبدیل کر دے، وہ اپنے اندر خدا کا مشاہدہ کرے اور اپنے آپ کو مشیت ایزدی میں فنا کر دے۔ اب میں اس پہ مزید بحث نہیں کروں گا کہ منصور کے معاملات کیا تھے، کیا ہوا، کیسے ہوا، بہرحال یہ ان کا ایک اسکول آف تھاٹ جو منصور کا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے جو میں سمجھ سکا میں نے وہ رکھ دیا۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا نام سامنے آتا ہے جن کے کیا کہہ لیں، ان کے جادو سے، ان کی گفتگو کے جادو سے، ان کی تحریر کے جادو سے کوئی بھی صوفی نہیں نکل سکتا۔ مدارس میں ان کو غلط کہا جاتا ہے، کتابیں پھر پڑھائی جاتی ہیں۔ ایسے ہی جیسے سائنس میں جیسے میں خود کیمسٹری میں رادر فورڈ بوہر کو پڑھاتے ضرور ہیں، بالکل اسی طرح کوئی بھی صوفی ابن عربی کو پڑھے بغیر وہ صوفیہ کے درس سے فارغ التحصیل نہیں ہو سکتا۔ ابن عربی کی بات سنیے اور لطف لیجیے گا۔ تمام اشیاء کی تخلیق کا خیال خدا کے علم میں پہلے سے موجود تھا۔ تمام مخلوق ذات باری کا بیرونی عکس ہے اور خود ذات باری ان کا اندرونی عکس ہے۔ ہر مظہر قدرت حقیقت کی کسی نہ کسی صفت کا ظاہر کرنے والا ہے، اور انسان خلاصہ تخلیق ہے۔ ترجمہ کرنے والے نے بھی حق ادا کر دیا۔ میں یہ بات کہنا ضرور چاہوں گا، جس میں ذات واحد کی تمام صفات عالیہ ایک جگہ مجتمع، انسان کا تذکرہ ہو رہا کہ وہ خلاصہ تخلیق ہے، اور انسان ہی وہ مخلوق ہے جس میں خدا کے کل معارف کا مشاہدہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ فقیر کے ہاں فقر کی ایک منزل یہ ہے کہ فقیر اس وقت دعوی فقر کر سکتا ہے جب اس میں اللہ کے اوصاف پیدا ہو جائیں، اوصاف کہ وہ کریم بھی ہو، وہ اس میں اسی حساب سے جس طرح اللہ رؤوف بالعباد ہیں اسی طرح، اور یہ رؤوف کی تو اللہ کے نبی کے حوالے سے بھی کہ اللہ کے نبی کو بھی رؤوف کہا گیا، لقد میرے ذہن سے آیت نکل رہی ہے۔ بہرحال انسان کامل فطرت کا نقش اول، جملہ بڑا سننے والا ہے جی، انسان کامل فطرت کا نقش اول اور ذات باری کا مظہر ہونے کا کی حیثیت سے انسان کامل، میں وہ اضافت غلط جگہ پہ استعمال ہو گئی، انسان کامل، اور یہ یوں سمجھیے کہ مجھے یوں لگتا ہے ہم لوگ ابھی بات کر رہے تھے کہ ابن عربی سمجھ بھی نہیں آتا، ابن عربی کی یہ بات بہت خوبصورت بات ہے۔ انسان کامل فطرت کا نقش اول اور ذات باری کا مظہر ہونے کی حیثیت سے واسطہ اور وسیلہ ہونے کا کام دیتا ہے، اور یہ انسان کامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو ابن عربی کے ہاں جو بھی آپ کو بات ملے گی، ایک تو وہ پکا توحیدی ہے، دوسرے وہ خلاصہ تخلیق انسان کامل کو کہتا ہے، اور انسان کامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آقا کی ذات دنیا کی تخلیق میں ایک عامل، محرک
یا خلیفۃ اللہ کا درجہ رکھتی ہے۔ آپ کی ہستی دنیا کو برقرار رکھنے میں مدار کا کام، ایکسس۔ گفتگو کا اختتام جو ہے وہ میں جلال الدین رومی کی کچھ معروضات ہیں ان کو آپ کے ساتھ شیئر کر کے میں اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ خدا کے نزدیک رسوم و مسالک کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ خدا کا مقام مسجد، مندر، گرجے، صومعے میں نہیں، وہ دل مومن میں جا گزری ہے۔ بنیادی بات صحیح عقیدہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت الہی میں منہمک رہ کر اپنے اندر ایک مکمل اخلاقی تغیر پیدا کیا جائے۔ اور ایک بہت بڑی بات ہے کہ انسان سب گناہ ہے، خدا کلہم نیکی ہے۔ یہ فلسفہ ہے، اس پر فلسفی حضرات جو ہیں وہ بحث کریں گے۔ کامل محبت کے بغیر مکمل آزادی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ ایسی صورت میں میسر آ سکتی ہے جب انسان اپنے آپ کو اللہ کی رضا پر چھوڑ دے۔ یہ وہی جو بنیادی نکات ہیں تصوف والوں کے ہاں کہ جی وہ کیا ان کے جو جن پر وہ بیلیف رکھتے ہیں یا ان کا جو طریقہ کار ہے، یہ توکل، اس میں ایک توبہ، توکل، صبر، خشیت الہی، یہ تمام مدارج ہیں تصوف کے راستے میں۔ ایک اور صاحب ہیں، ان کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ جی عشق حقیقی کا جہاں اور ہے جس میں کینہ و حسد، غصہ و نفاق کو راہ نہیں۔ خواہشات و بشری رذائل اس وادی میں ختم ہو جاتے ہیں۔ ہر جگہ نور، صفا، مہر و محبت اور وفا سے پر ہوتی ہے۔ عشق ایک کشتی نجات ہے۔ ظہور کائنات اور موجودات صرف عشق کی بنا پر ہوا ہے۔ موجودات کی حرکت کا سبب عشق ہے اور انسان کو عروج عطا کرنے والا ہے۔ یہ خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے معروضات ہیں اور ان کا یہ ترجمہ تھا۔ میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں جی۔ عشق تیری انتہا، عشق میری انتہا، تو بھی ابھی ناتمام، میں بھی ابھی ناتمام۔